بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری مائلسٹون کے ساتھ میں ہوں منظور چودھری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، خلیفہ متسم باللہ نے اگرچہ حضرت امام احمد بن حنبل کو خلق قرآن کے مسئلہ پر اختلاف کرنے پر ان کو کوڑے تو لگوا دیے، ان کو سزا تو دی، لیکن اس کے بعد اس کو جو قلق ہوا، اس کو جو شرمندگی، احساس ندامت ہوا، وہ بہت زیادہ ہوا۔ اس نے جب ان کو کوڑے لگائے جا رہے تھے، اس وقت بھی اس نے اپنے قاضی قضاء ابن ابی داؤد کو، جو کہ کوڑے لگوانے میں، ان کو سزا دلوانے میں پیش تھا، خلیفہ نے اس وقت بھی اس کو کہا تھا کہ آپ نے احمد بن حنبل کے معاملہ میں میرے سے زیادتی کروائی۔ بہرحال یہ احساس ندامت اس کو ساری زندگی دامنگیر رہا۔ ایک دفعہ جب ان کو سزا دی تو اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل، ان کی جو عظمت تھی، ان کا جو عظمت کردار تھی، وہ بہت زیادہ واضح ہو کے سامنے آئی، حق کے سامنے ڈٹے رہنے کی وجہ سے۔ کردار کی جو پختگی تھی وہ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گئی۔ اس کے بعد پھر کبھی کسی عباسی خلیفہ کو ان کی طرف جو دیکھنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہوا ان کے اندر۔ بعد میں خلیفہ متسم باللہ نے کئی موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنے جو افسران تھے، سرکاری افسران، ان کے ذریعے اور اپنے نائب کے ذریعے بھیج کر حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ان کو بھیجا اور ان سے ان کی طبیعت صحت کے متعلق دریافت کیا۔ اسی طرح جب واسق باللہ کا دور آیا تو اگرچہ خلق قرآن کے اوپر اس کا موقف بھی سابقہ خلیفہ جیسا ہی تھا، وہ بھی خلق قرآن کے متعلق اس کا انہی خیالات کا حامی تھا، لیکن اس کے اندر وہ جوش و خروش جو پہلے لوگوں کو بزور اس عقیدہ کی پیروی کرنے کے لیے مجبور کرنا یا ان کو سرکاری طاقت کے ذریعے لوگوں کو اس کا پیروکار بنانا، اس کے لیے اس نے کبھی بہت زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کیا، بہت زیادہ لوگوں کو مجبور نہیں کیا۔ اس نے اپنے آخری دور میں تو وہ طائب ہو گیا ان نظریات سے اور خالصتاً اس نے ایک صحیح اسلامی عقیدہ اپنا لیا۔ جب متوکل باللہ کا دور آیا، سابقہ دونوں ادوار میں اگرچہ تو حضرت امام احمد بن حنبل سے انہوں نے کبھی باز پرس نہیں کی، کبھی ان کو دوبارہ تنگ نہیں کیا، لیکن ان کو خوف ہمیشہ دامنگیر رہا، دونوں خلیفہ کو، متسم باللہ کو بھی اور واسق باللہ کو بھی، کہ ان کی جو ذات ہے حضرت امام احمد بن حنبل کی، یہ لوگوں کے لیے ایک مرکز نگاہ نہ بن جائے۔ لہذا حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے بہت سی ہدایات جو انہوں نے جاری کی، جس میں سب سے پہلی یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اپنا میل جول نہیں رکھیں گے، اور دوسرا ان کو کبھی بھی ایک جگہ کے اوپر ٹکنے نہیں دیا گیا تاکہ لوگ جو ہے ان کا زیارت کے لیے زیادہ نہ آئیں۔ لیکن جب متوکل باللہ کا دور آیا تو وہ گرویدہ تھا حضرت امام احمد بن حنبل کا، اور اس کو قلق تھا جو ان کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ اس کے آباء و اجداد نے جو رویہ اختیار کیا تھا، جو ان کو سزائیں دی تھیں، جس طریقے سے ان کو تنگ کیا گیا تھا، اس کو بہت زیادہ قلق تھا، بہت زیادہ شرمندگی تھی، احساس ندامت تھا۔ اس نے ہر طرح کی کوشش کی کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو ان کے شایان شان ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کئی مواقع کے اوپر حضرت امام احمد بن حنبل کی عقیدت میں، ان کی خدمت میں نذرانے پیش کیے۔ ایک دفعہ 10,000 دینار جو کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے قبول نہیں کیے، لیکن بعد میں اس کے نائب، خلیفہ کے نائب کے کہنے پر کہ اس سے خلیفہ ناراض ہوں گے، اس سے خلیفہ کا جو ہے وہ ان کو تکلیف پہنچے گی اور معاملات زیادہ بگڑیں گے، آپ یہ قبول کر لیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے وہ قبول کر لیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے حکم دیا کہ
ان وظائف کو اسی وقت مستحق لوگوں کی جو ان کے شاگرد جو پڑھتے تھے اور نادار لوگ جو تھے ان کی فہرستیں تیار کی گئیں اور ان لوگوں کو جو پیسے تھے وہ بانٹ کے رات کو وہ سوئے. یہ ان کا کردار تھا. زندگی ساری حضرت امام احمد بن حنبل نے ناداری اور مفلسی کی حالت میں گزاری، لیکن خوددار اتنے تھے کبھی کسی اپنے وہ شاگرد جو کہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کریں، عقیدتاً ان کو تحفے تحائف دینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کبھی بھی وہ قبول نہیں کرتے تھے. ہاں البتہ کبھی کسی نہ کسی سے کچھ نقد رقم ادار کی شکل میں لے لیتے تھے، لیکن اس وقت لیتے تھے کہ جب ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں بہت جلد اس کو لوٹا دوں گا. ان کی آمدنی کا کل ذریعہ جو ایک چھپائی کا کارخانہ تھا چھوٹا سا، اور کچھ زرعی زمین تھی. اس زرعی زمین کے متعلق بھی کہا کرتے تھے اگر کوئی ادنا سا کوئی شخص آئے دعویٰ کرے کہ یہ زمین کا حقدار آپ سے زیادہ میں ہوں، تو میں اس کو بلا حجت اس کے حوالے کرنے کو تیار ہوں. 17 درہم ماہانہ ان کی جو جائیداد تھی اس سے ان کو انکم ہوتی تھی، جس سے بہت مشکل سے گزر بسر کر سکتے تھے. اکثر اوقات رسی اور جو درانتی ہے وہ اپنے پاس لے کے وہ جاتے، جو فصلوں میں جو ویسٹیج بچ جاتا لوگوں کی فصلوں سے اجازت لے کے وہ کاٹتے اور اس سے اپنے گزر بسر کرتے تھے. حالانکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ خلیفہ وقت بھی ان کا متقد تھے، متوکل باللہ ان کے متقد تھے. پورا زمانہ مسلم دنیا جو تھی ان کی اس وقت کی، وہ ساری کی ساری ان کو ان کی طرف عقیدت کی نظروں سے دیکھتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی کسی سے کبھی کوئی پیسہ انہوں نے کسی سے وصول نہیں کیا، کسی سے قبول نہیں کیا انہوں نے. یہ ان کا اللہ کے اوپر توکل تھا، یہ ان کا فخر تھا جس کے اوپر وہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے. خلیفہ متوکل باللہ نے خواہش ظاہر کی، پیغام بھیجا کہ میں آپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں آپ کو. حضرت امام احمد بن حنبل نے ان کو جو ہے وہ بہت ہی نرم طریقے سے ان سے معذرت کی، لیکن خلیفہ کا جب اصرار بڑھا تو انہوں نے سفر اختیار کیا اپنے تمام خاندان کے ساتھ، اور خلیفہ کی نے ان کے لیے اپنے پاس شاہی جو مسافر خانہ تھا یا مہمان خانہ تھا اس میں ان کو ٹھہرایا گیا. ان کی عقیدت میں خود پتہ کرتا خلیفہ متوکل باللہ کہ ان کو کیا کیا پیش کیا جا رہا ہے کھانے میں، لیکن آفرین ہے ان بزرگ کے اوپر، حضرت امام احمد بن حنبل کے اوپر، ان کی سادگی کے اوپر، کہ وہ اپنے پاس جب گئے تو محض کچھ ستو لے کے گئے. یہ تھے ہمارے آبا و اجداد، ستو لے کے گئے، وہ پیتے تھے گھول کے، اور اسی سے کبھی انہوں نے خلیفہ کے جو بھیجے ہوئے جو بھی کھانے تھے، جو بھی ان کی عقیدت میں جو پھل فروٹ بھیجتا تھا، کبھی اس کا استعمال نہیں کیا. خلیفہ کو کسی چغل خور نے شکایت لگائی کہ آپ کا بھیجے ہوئے سامان کو امام احمد بن حنبل تو استعمال نہیں کرتے. خلیفہ نے کہا کہ وہ بہت بالا ہیں اس چیز سے کہ وہ میری بھیجی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں، ان کا یہی بہت ہے کہ وہ میرے پاس تشریف لے آئے ہیں. کسی نے چغل خوری اسی طرح کی درباری نے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے جو تعلقات ہیں وہ علوی خاندان کے ساتھ زیادہ ہو رہے ہیں. خلیفہ نے اس کو 200 کوڑے لگوانے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کے اوپر اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں. اور جو کوتوال تھا وہ بھی متقد تھا حضرت امام احمد بن حنبل کا، اس نے 500 کوڑے لگائے. جب خلیفہ نے پوچھا کہ میں نے 200 کوڑوں کا حکم دیا تھا، انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین، میں نے 200 کوڑے آپ کی طرف سے، 200 کوڑے اس کو اللہ کی طرف سے حد قذف کے زمرے میں، اور 100 کوڑے حضرت امام احمد بن حنبل کے اوپر اس طرح کا الزام لگانے کی وجہ سے لگائے تھے. یہ تھے ہمارے آبا و اجداد، یہ تھے ہمارے وہ بزرگ جن کے ہم ماننے والے ہیں. یہ تھی ان کی عظمت، یہ تھا ان کا کردار. ایک دفعہ خلیفہ نے ان کی خدمت میں پیسے اور تحائف بھیجے.
قبول نہیں کیے گئے۔ خلیفہ نے پھر ان کو کہا کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا بچے بالغ ہیں، وہ اپنی مرضی کے آپ مالک ہیں۔ عبداللہ بن احمد جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے تو قبول نہیں کیے وہ تحائف، لیکن صالح بن احمد حضرت امام احمد بن حنبل کے بڑے بیٹے، انہوں نے بھی اس لیے قبول کر لیے وہ کہ خلیفہ ناراض ہوگا، اور اس کے بعد ساری زندگی اپنے اس بیٹے کے گھر سے انہوں نے کبھی آئی ہوئی کوئی چیز قبول نہیں کی۔ ایک دفعہ تندور کی روٹی اپنے گھر کا آٹا اپنے بیٹے کے گھر سے روٹی لگوا کے لے آئے، پتہ چلا کہ سالے کے تندور سے لگ کے آئی ہے روٹی کھانے سے انکار کر دیا کہ اس نے خلیفہ کا تحفہ قبول کیا تھا۔ اتنا دور رہتے تھے، حرام کا تو خیر بہت دور کہنا، بات ہی کیا ہے، جس میں شک ہوتا تھا اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اس درجہ وہ فقر و فاقہ کے عادی تھے، اس درجہ وہ ان کی طبیعت کے اندر سادگی تھی، اس درجہ وہ حرام و حلال کی تمیز کرنے والے تھے۔ اور جب خلیفہ معتصم باللہ نے ان کو کوڑے لگوائے، اس کے بعد جو شان و شوکت تھی پوری مسلم ورلڈ میں، ان کی پوری دنیا ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھنے لگی تھی کہ وہ حق کے لیے کھڑے رہے ہیں خلیفہ کے سامنے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ خدا حافظ۔